بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما۔ اے ہمارے نبی، تو قانون خداوندی کی پوری نگہداشت کر اور مفاہمت کے خیال سے ان لوگوں کی بات نہ مان جو اس قانون سے کھلا ہوا انکار کرتے ہیں، یا جو زبان سے تو اقرار کرتے ہیں اور دل سے اسے صحیح نہیں مانتے۔ یقیناً ہمارا قانون مکافات ہر بات کا علم رکھتا ہے اور ہماری ہر تدبیر حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا۔ تو اس وحی کا اتباع کیے جا جو تیرے رب کی طرف سے تجھے ملتی ہے، اور اسی کی تلقین اپنے متبعین سے بھی کرتا رہے، اور ان سے کہہ دے کہ تمہارا خدا اچھی طرح جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ تو ہمارے ان قوانین کی محکمیت پر پورا بھروسہ رکھ، یہ تمہیں کبھی دغا نہیں دیں گے اور تمہاری ہر طرح کی کارسازی کے لیے کافی ہوں گے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفه وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل۔ منافقین تمہارے معاشرے میں انتشار پیدا کرنے کے لیے جس قسم کی باتیں اڑاتے رہتے ہیں ان سے متاثر نہ ہو۔ معاشرتی معاملات میں اس حقیقت کو ہمیشہ سامنے رکھو کہ قابل مواخذہ وہ بات ہوتی ہے جو دل کے فیصلے کے ساتھ کی جائے۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ بھول چوک سے یا شدت جذبات سے مغلوب ہو کر غصے میں تمہارے منہ سے کوئی غلط بات نکل جائے تو ہر چند یہ حرکت معیوب ہوگی، لیکن وہ بات فیصلہ کن قرار نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ انسان کے سینے میں ایک ہی دل ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ بیک وقت اپنے دل سے دو متضاد فیصلے کرے۔ ایک فیصلہ اس کے ایک دل کا ہو اور اسے وہ دل کے اندر رکھے، اور دوسرا فیصلہ اس کے دوسرے دل کا ہو اور وہ اس کی زبان پر آ جائے۔ لہذا اگر کبھی سہون دل اور زبان میں موافقت نہ رہے تو فیصلہ اس پر ہوگا جو دل سے کیا گیا ہو، نہ اس پر جو یوں ہی زبان سے نکل گیا ہو۔ مثلا اگر کوئی شخص غصے سے مغلوب ہو کر اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو اس سے وہ بیوی ماں نہیں بن جاتی۔ اسی طرح اگر کوئی فرد محبت سے کسی بچے کو بیٹا کہہ کر پکارے تو اس سے وہ لڑکا سچ مچ اس کا بیٹا نہیں بن جائے گا۔ یہ باتیں تمہاری زبان سے نکل جاتی ہیں جو فیصلہ کن قرار نہیں پا سکتی۔ خدا کا قانون ہمیشہ محکم بات کہتا ہے اور تمہارے رواج یا زبانوں پر چلی ہوئی باتوں کے تابع نہیں چلتا، اس لیے اسی کی رہنمائی تمہیں صحیح راستے کی طرف لے جا سکتی ہے۔ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ جنہیں تم فرط محبت سے بیٹا کہہ دیتے ہو بہتر یہی ہے کہ تم انہیں ان کے باپ کی طرف منسوب کر کے ابن فلاں کہہ کر بلاؤ۔ یہ بات قانون خداوندی کی روح سے زیادہ قرین عدل ہے۔ اگر تمہیں اس کے باپ کا علم نہ ہو، مثلا کوئی گمشدہ بچہ کہیں سے آ گیا اور تمہیں معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کا باپ کون ہے، تو ایسے بچے تمہارے دین کے بھائی ہیں اور دوست۔ اگر تم انہیں اس سے پہلے بیٹا کہہ کر پکار چکے ہو تو جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے جو بات سہون ہو جائے اس پر مواخذہ نہیں ہوتا، مواخذہ اس بات پر ہوتا ہے
جو تم دل کے پورے پورے ارادے کے ساتھ کرو۔ یاد رکھو قانون خداوندی میں اس کی گنجائش رکھ دی گئی ہے کہ بھول چوک پر مواخذہ نہ ہو، تاکہ ایسی باتیں تمہاری نشوونما کے راستے میں حائل نہ ہو۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا۔ تمہارے معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعلق تو وہ ہے جو دین کے رشتے سے استوار ہے، اس میں شبہ نہیں کہ یہ تعلق بڑا گہرا اور پائیدار ہے، لیکن اس کے باوجود نسبی رشتہ داروں کے تعلقات اپنی جگہ پر باقی رہتے ہیں۔ مثلا معاشرے کی بلند ترین مرکزی شخصیت یعنی خود رسول کو لو۔ رسول کی پوزیشن یہ ہے کہ جتنا کوئی شخص خود اپنی ذات پر حق رکھتا ہے، رسول کا اس پر اس سے بھی زیادہ حق ہوتا ہے، اس لیے کہ تم نے اپنے مال اور جانیں خدا کے لیے اس کے ہاتھ پر بیچی ہوئی ہیں، اور رسول کی بیویاں امت کے لیے بمنزلہ ان ماؤں کے ہیں جن کے ساتھ افراد امت کا نکاح کرنا جائز نہیں۔ بائیں ہما قانون خداوندی کی روح سے جو حقوق وراثت وغیرہ رشتہ داروں کے مقرر ہوئے ہیں، ان میں رشتہ دار دوسرے مومنین اور مہاجرین کی نسبت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ تم اپنے دوستوں کے لیے قاعدے کے مطابق کچھ کرنا چاہو تو اس کے لیے بھی کتاب اللہ قرآن میں ضروری احکام دے دیے گئے ہیں، مثلا وصیت کا حکم، جس کی روح سے جسے مناسب سمجھا جائے اور جو مناسب سمجھا جائے دے دیا جائے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ نبی کا اپنی جماعت کے افراد کے ساتھ یہ قریبی تعلق اس مقصد عظیم کے حصول کے لیے لا ينفق ہے جس کے لیے اسے بھیجا جاتا ہے اور جس کے لیے اس سے عہد لیا جاتا ہے۔ یہ عہد تمام انبیاء سے لیا گیا، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ ابن مریم سے، اور اسی قسم کا عہد اے رسول تجھ سے بھی لیا گیا، اور وہی فرائض تم پر بھی عائد کیے گئے۔ یہ فرائض بڑے اہم اور یہ عہد بڑا استوار ہے۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ تفصیل ان فرائض کی تو طول و طویل ہے، لیکن دو لفظوں میں مقصود ان سے یہ ہے کہ جو لوگ حق و صداقت کی خاطر جینا اور مرنا چاہیں ان کے اس جذبہ صادقہ کو صحیح مصرف میں لایا جائے، اور جو لوگ صداقت سے انکار کریں اور سرکشی برتیں انہیں ان کے اعمال کے نتائج میں علم انگیز انجام تک پہنچا دیا جائے۔ یعنی ان انبیاء کا فریضہ یہ تھا کہ وہ ایسا نظام قائم کریں جس میں صحیح اور غلط روش زندگی کے ٹھیک ٹھیک نتائج سامنے آتے چلے جائیں۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا۔ اے جماعت مومنین، اس مقصد کے حصول کے لیے بعض اوقات جنگ بھی کرنی پڑتی ہے، جیسا کہ تمہارے ساتھ ہوا۔ تمہیں بہت سی لڑائیاں لڑنی پڑی، ان میں سے جنگ احزاب کا تذکرہ اس وقت پیش نظر ہے۔ اس سلسلے میں تم خدا کی اس نوازش کو سامنے لاؤ کہ جب مخالفین کے لشکر یک بارگی تم پر حملہ آور ہو گئے تھے تو ہم نے ان پر آندھی کا طوفان بھیجا، یعنی ان کائناتی قوتوں کے لشکروں کو بھیجا جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور اللہ تمہارے اعمال سے اچھی طرح باخبر تھا۔ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر
وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا۔ وہ تم پر ایسا سختی کا وقت تھا کہ دشمن کے لشکر چاروں طرف سے امنڈ کر آ گئے تھے۔ خوف کے مارے تمہاری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا اور دہشت سے تمہارے دل اس طرح دھک دھک کر رہے تھے گویا وہ اچھل کر حلق تک آ پہنچیں گے، اور جو تم میں سے کمزور تھے ان کے دل میں خدا کے وعدوں کے متعلق طرح طرح کی بدگمانیاں پیدا ہو رہی تھیں۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اس لرزہ دینے والی مصیبت کے وقت مومنین کا جذبہ صادقہ ابھر کر سامنے آ گیا اور دیکھنے والوں نے دیکھ لیا کہ وہ کس پامردی سے مصائب کا مقابلہ کرتے ہیں۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ ان کے برعکس منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کھوٹ تھا اعلانیہ کہنے لگ گئے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ سب دھوکا تھا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ ان میں سے ایک گروہ تو یہاں تک کہنے لگ گیا کہ اے مدینہ والوں، تمہارے پاؤں کسی صورت میں بھی یہاں ٹک نہیں سکتے، تم دشمن کے حملے کی تاب لا ہی نہیں سکتے، اس لیے تم فوراً واپس چلے جاؤ۔ اور ان میں ایک پارٹی نے تو رسول سے واپس جانے کی اجازت تک بھی مانگ لی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر بالکل غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ فی الحقیقت غیر محفوظ نہیں تھے، وہ اس بہانہ سازی سے میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ ان بہانہ سازوں کی حالت یہ ہے کہ اگر دشمن چاروں طرف سے شہر میں داخل ہو جاتا اور ان سے کہتا کہ تم مسلمانوں کے خلاف فساد برپا کرنے کے لیے باہر نکلو، تو یہ کبھی اس قسم کا عذر نہ کرتے کہ ہم کس طرح باہر نکلیں، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ یہ بلا تعامل باہر نکل آتے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے لگ جاتے۔ اس لیے ان کا اب یہ کہنا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں اس لیے ہم واپس جانا چاہتے ہیں محض بہانہ سازی ہے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ یہ ان لوگوں کی حالت ہے جو لڑائی میں آنے سے پہلے اللہ سے وعدہ کر چکے تھے کہ ہم میدان سے پیٹھ دکھا کر نہیں بھاگیں گے۔ اس وعدے کے پورا کرنے کی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے۔ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ چنانچہ ہم نے اپنے رسول سے کہہ دیا تھا کہ ان پر اس حقیقت کو واضح کر دو کہ میدان جنگ سے اس طرح بھاگ جانا تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ اگر تم موت یا قتل کے ڈر سے میدان جنگ سے بھاگتے ہو تو تم اس طرح بہت تھوڑے وقت کے لیے سامان زیست سے بہرایاب ہو سکتے ہو۔ تم نے ہمیشہ کے لیے تو جینا نہیں، اور جتنا عرصہ جینا ہے اس میں بھی تمہیں سکون قلب نصیب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عہد شکنی اور اپنی جماعت کے ساتھ غداری کرنے والا کبھی آسائش کی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ ہم نے کہا تھا کہ ان سے یہ بھی کہہ دو کہ تم نظام خداوندی کے ساتھ غداری کرتے ہو تو اتنا سوچ لو کہ اگر یہ نظام تمہیں اس کی سزا دینا چاہے تو وہ کون سی طاقت ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے گی۔ اسی طرح تمہیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اپنے نظام کے ساتھ رہ کر زندگی کی جو خوشگواریاں تمہیں میسر آ سکتی ہیں
کسی کی طاقت نہیں کہ انہیں تم سے چھین لے۔ یاد رکھو اس نظام سے کٹ جاؤ گے تو نہ تمہارا کوئی کارساز ہوگا نہ معین و مددگار۔ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا۔ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ان سے کہہ دو کہ خدا تم میں سے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہے جو دوسروں کو میدان جنگ میں آنے سے روکتے ہیں، یعنی وہ جو اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے پاس آرام چین سے رہو، کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے ہو؟ أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا۔ یہ لوگ دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی میدان جنگ میں شاذ و نادر ہی نظر آتے ہیں، غرض یہ کہ تمہارے معاملے میں بڑے ہی تنگ دلی اور خود غرضی کا ثبوت دیتے ہیں۔ جب یہ کبھی توان و کرہن میدان جنگ میں آتے بھی ہیں تو نے دیکھا ہوگا کہ یہ تیری طرف بار بار عجیب انداز سے تکتے ہیں اور ان کی آنکھیں دہشت اور حیرت سے اس شخص کی طرح گردش کرتی ہیں جس پر مدت کی غشی طاری ہو، لیکن جب دشمنوں کا خوف جاتا رہتا ہے اور تمہیں فتح حاصل ہو جاتی ہے تو پھر یہ سب سے آگے ہوتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں۔ ان کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے اور اپنے کارنامے سنانے میں تمہارے خلاف طعن آمیز باتیں کرتے ہیں کہ یہ تو میدان چھوڑ کر بھاگ ہی چلے تھے، ہم نے دشمنوں کو پسپا کیا۔ یہ سب اس لیے کہ مال غنیمت کی تقسیم کے وقت سب کو پیچھے دھکیل کر انہیں آگے رکھا جائے۔ اس ٹائپ کے لوگ کبھی ایماندار نہیں ہو سکتے۔ میزان خداوندی میں ان کے منافقانہ اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوتا، ان کا کیا کرایا سب رائے گاں جاتا ہے۔ قانون خداوندی کے لیے ایسا کر دینا کچھ بھی مشکل نہیں۔ يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا۔ یہ باتیں تو اتنی بڑھ چڑھ کر رہے ہیں، لیکن خوف کے مارے ان کی حالت یہ ہے کہ اگرچہ دشمن کی فوجیں شکست کھا کر کبھی کی بھاگ چکی ہیں، لیکن انہیں ابھی تک یہی واہمہ ہے کہ وہ گئی نہیں، یہیں کہیں چھپی بیٹھی حملے کی تیاری کر رہی ہیں۔ اگر وہ کبھی دوبارہ حملہ کر دیں تو یہ منافقین پھر سر پیٹنے لگ جائیں گے کہ اے کاش یہ بھی صحرا کے بدوؤں کی طرح کہیں دور دراز مقام پر جنگل میں ہوتے اور وہیں سے بیٹھے تمہارے متعلق خبریں حاصل کیا کرتے کہ تمہیں فتح ہوئی ہے یا شکست، اور اگر یہ تمہارے ساتھ رہتے تو بھی ان میں سے بجز معدود چند کوئی جنگ میں شریک نہیں ہوتا۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ بہرحال یہ تھا نقشہ جنگ احزاب کے وقت جب مصائب اور مشکلات اپنے انتہا تک پہنچ چکی تھیں، باہر سے دشمن کی مخالفت سیلاب بلا کی طرح امنڈ کر آ رہی تھی اور اندر سے منافقین کی فریبکاریاں اور ہیلا سازیاں قدم قدم پر پریشانی کا موجب بن رہی تھیں۔ نامساعد حالات کی اس شدت میں بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگاتے جاتے ہیں، لیکن تم نے دیکھا کہ اس طوفان بلاخیز میں تمہارا رسول کس طرح روشنی کے مینار کی طرح جم کر کھڑا تھا اور اس کے پائے استقامت میں کہیں ذرا سی لغزش بھی آنے نہیں پائی تھی۔ رسول کی یہ استقامت تمہارے پریشان قلوب کے لیے وجہ ہزار سکون و اطمینان اور ہر اس شخص کے لیے بہترین نمونہ تھی اور ہے جو خدا کے قانون کی ہماگیری اور نتیجہ خیزی پر یقین کامل رکھے، مستقبل کی زندگی کی خوشگواریوں پر جس کی نگاہ ہو اور جو ہر وقت قانون خدا بندی کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے۔
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. اسی کا اثر تھا کہ جب مومنین صادقین نے دشمن کے لشکر جرار کو دیکھا تو بجائے اس کے کہ ان پر خوف و ہراس طاری ہو وہ پکار اٹھے کہ ہاں خدا اور اس کے رسول نظام خداوندی نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا اس کے پورا ہونے کا وقت آ گیا. اب ہر شخص دیکھ لے گا کہ وہ کس طرح ہر پن سچ ہو کر تمہارے سامنے آتا ہے. یعنی وہی لشکر جن سے منافقین پر موت کی غشی طاری ہو رہی تھی مومنین کے لیے ایمان کے استحکام کا موجب بن گئے اور ان کے جذبات اطاعت شعاری میں مزید اضافہ ہو گیا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. یہ مومنین وہ مرد میدان ہیں جو اپنے اس دعوے کو سچ کر دکھاتے ہیں جو انہوں نے اپنے خدا کے ساتھ کیا تھا. ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو اپنی جان دے کر ایفائے عہد کر چکے ہیں اور باقی اس انتظار میں ہیں کہ کب حکم ہو اور وہ سرفروشی کے لیے میدان میں جا پہنچیں. یہ وہ تمام مخلص بندے ہیں جنہوں نے اپنے عہد و پیمان میں ذرا سی تبدیلی بھی نہیں کی. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. اس طرح جیسا کہ سورت نمبر 33 آیت نمبر 8 میں کہا جا چکا ہے سچوں کی صداقت نظام خداوندی کے قیام اور استحکام کے کام آتی ہے. اللہ کا قانون مکافات ان کے حسن عمل کے پورے نتائج سامنے لے آئے گا اور منافقین کو ان کے کیے کی سزا دے گا. ہاں اگر یہ لوگ اپنے کیے پر نادم ہوں گے اور آئندہ کے لیے اصلاح کا وعدہ کریں گے تو ان سے درگزر کیا جا سکے گا اس لیے کہ قانون خداوندی میں سزا سے حفاظت اور مرحمت کی بھی گنجائش ہے. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. چنانچہ اس طرح اللہ نے جماعت مومنین کے ذریعے کفار کے لشکر عظیم کو شکست دی اور وہ اپنے تمام غیظ و غضب کو اپنے سینوں میں دبائے واپس چلے گئے. اس حملے میں ان کے لیے کوئی بات بھی نفعمند ثابت نہ ہوئی اور نتائج نے بتا دیا کہ جنگ کے معاملے میں مومنین کے لیے قانون خداوندی کس قدر کارساز ہے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ قانون کتنی بڑی قوتوں اور غلبے کا مالک ہے. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا. اور اہل کتاب یہود مدینہ میں سے جن لوگوں نے اپنے معاہدے کے علی الرغم کفار کی مدد کی تھی انہیں ان کے محکم قلعوں سے باہر نکال دیا گیا اور ان کے دل میں تمہارا ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ تمہارے سامنے بھیڑ بکریوں کی طرح سہمے ہوئے کھڑے تھے. چنانچہ تم نے ان میں سے بعض کو جو تمہارے مقابلے میں میدان جنگ میں آ گئے تھے قتل کر دیا اور باقیوں کو قید کر لیا. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. اس طرح اللہ نے تمہیں ان کی زمینوں کا ان کے گھر بار کا اور ان کے مال و اسباب کا مالک بنا دیا. اسی طرح خدا تمہیں ایسے ممالک کا بھی مالک بنا دے گا جن پر ابھی تک تمہارے پاؤں بھی نہیں پڑے. اس طرح قانون خداوندی کی روح سے ہر بات اس کے مقرر کردہ اندازوں اور پیمانوں کے مطابق ظہور پذیر ہوتی ہے اور یوں خدا کے وعدے پورے ہوتے چلے جاتے ہیں. یا ایھا النبی قل لأزواجک ان کنتن
تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا۔ لیکن جنگ اور فتوحات تو نظام خداوندی کے مخالفین کی مخالفت دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ مقصود بالذات افراد معاشرہ کی صحیح تعلیم و تربیت ہے، جس سے یہ اس قابل ہو سکیں کہ دنیا میں عدل و مساوات قائم کریں۔ اس باب میں عورتوں کی ذمہ داریاں مردوں سے کچھ کم نہیں، اس لیے اے رسول، جہاں تم نے مردوں سے وہ کچھ کہا ہے جس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے، وہاں عورتوں کی مناسب تربیت بھی کرنی ہوگی۔ اس تربیت کا آغاز خود رسول کے اپنے گھر سے ہونا چاہیے، جسے اس باب میں دوسروں کے لیے نمونہ بننا ہے۔ اے رسول، تم سب سے پہلے اپنی بیویوں پر اس حقیقت کو واضح کر دو کہ اگر تمہیں میری رفاقت میں رہنا ہے تو تمہاری زندگی کا مقصد اس مشن کی تکمیل ہوگا جسے میں لے کر اٹھا ہوں، لیکن اگر تمہارے پیش نظر محض طبعی زندگی کے مفاد اور دنیاوی زیب و زینت کی زندگی بسر کرنا ہے تو پھر ہماری زندگی باہمی رفاقت کی نہیں ہو سکتی۔ رفاقت مقصد کی ہم آہنگی کا نام ہے، اگر مقصد ہی میں اشتراک نہیں تو پھر رفاقت کیسی؟ یہ لڑائیوں کی وجہ سے پیدا شدہ ہنگامی حالات میں تیرے ہاں آئی تھیں، اس وقت اولین مقصد ان کی حفاظت اور پناہ دہی تھا۔ اب جبکہ حالات اعتدال پر آ چکے ہیں، انہیں اپنے صادقہ فیصلے پر نظر ثانی کی اجازت ہونی چاہیے۔ بنابراین تم ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں مجبور نہیں کرنا چاہتا کہ تم طوعاً و کرہن میرے ساتھ رہو۔ اگر تمہاری منشا الگ ہو جانے کی ہو تو میں تمہیں ضروری سامان دیے دیتا ہوں اور نہایت عمدگی سے رخصت کر دیتا ہوں۔ تم یہ نہ سمجھ لینا کہ اب ایک مملکت حاصل ہو گئی ہے اس لیے تمہاری زندگی شاہانہ ٹھاٹھ کی ہوگی۔ مملکت کے ساتھ جو ذمہ داریاں آئی ہیں ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے ضروری ہوگا کہ اس گھر کا معیار مملکت کے غریب ترین فرد کی زندگی کا معیار ہو۔ اس لیے مجھے اور میرے ساتھ میرے متعلقین کو غریبوں کی سی زندگی بسر کرنی ہوگی۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اگر تم نظام خداوندی کے لیے زندگی وقف کر دینا چاہو اور طبعی زندگی کے قریبی مفاد پر مستقبل کی خوشگواریوں کو ترجیح دو تو تم میں سے جو بھی اس طرح حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرے گا خدا کا قانون مکافات اسے اجر عظیم عطا کرے گا۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلك علی اللہ یسیرا۔ رسول کے ہاں رہنے کی صورت میں یہ بھی سوچ لو کہ چونکہ تمہاری زندگی کو دوسروں کے لیے نمونہ بننا ہے اس لیے تمہیں بہت ہی محتاط رہنا ہوگا۔ مثلا تم میں سے اگر کسی سے کوئی نازیبا حرکت سرزد ہو گئی تو اسے اس کی دگنی سزا ملے گی۔ قانون خداوندی کی روح سے ایسا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اسی طرح جس نے تم میں سے خدا اور اس کے رسول نظام خداوندی کی پوری فرما برداری کی اور زندگی کو سنوارنے والے کام کیے تو اسے اس کا اجر بھی دوہرا ملے گا اور عزت و توقیر کے ساتھ سامان زیست عطا ہوگا۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ یہ اس لیے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو جن کے اعمال کا اثر ان کی اپنی ذات تک محدود رہتا ہے، دوسرے ان سے متاثر نہیں ہوتے۔ تمہاری زندگی کا اثر تو سارے معاشرے پر پڑے گا، لہذا تمہیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔
مثلاً اگر تمہیں کسی غیر محرم سے بات کرنی ہو تو اپنی آواز میں ایسی نرمی اور لوچ نہ پیدا ہونے دو کہ اس سے ایسے شخص کے دل میں جو برے خیالات لیے ہو غلط آرزویں بیدار ہو جائیں۔ اس سے قاعدے کے مطابق عمدہ انداز سے بات کرو۔ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اور تم نہایت سنجیدگی اور وقار سے اپنے گھروں میں رہو، تم سے کوئی چھچورے پن کی بات سرزد نہ ہو، اور جب تم باہر جاؤ تو اپنی زینت کی نمود و نمائش نہ کرو جیسا کہ قرآن سے پہلے عہد جاہلیت میں عورتیں کیا کرتی تھیں، اور کوئی حرکت ایسی نہ کرو جو مردوں کے جذبات میں اضطراب و تلاطم پیدا کرنے کا موجب بنے۔ تم نظام صلاۃ کو قائم رکھو اور تعلیم و تربیت کے ذریعے افراد معاشرہ کی انسانی صلاحیتوں کی نشوونما کا سامان کرو۔ اس مقصد کے لیے نظام خداوندی، خدا اور اس کے رسول کی پوری اطاعت کرو۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ نبی کا گھر افراد معاشرہ کے لیے نمونہ بن جائے، اس لیے اس گھر کے افراد میں کسی قسم کی قلب و نظر کی آلودگی، اضطراب انگیز شکوک و شبہات یا دوسری کوئی ایسی چیز نہیں رہنی چاہیے جو ان کی نشوونما کے راستے میں حائل ہو۔ یہ گھر پاکیزہ اور بلند زندگی کا نمونہ ہونا چاہیے۔ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ تم ان احکام اور مصالح کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھو جو ان قرآنی آیات میں مذکور ہیں، جن کی تلاوت تمہارے ہاں ہوتی رہتی ہے، اور کوئی خفیف سے خفیف حرکت بھی ایسی نہ کرو جو ان احکام کے خلاف جائے یا اس غرض و غایت کے منافی ہو جس کے لیے یہ احکام دیے گئے ہیں۔ خدا بڑا باریک بین اور ہر ایک کے حالات سے باخبر ہے۔ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اے رسول، تمہارے اہل خانہ کی اس قسم کی تعلیم و تربیت اس لیے ضروری ہے کہ ان کی زندگی معاشرے کی دوسری عورتوں کے لیے نمونہ بن جائے۔ یاد رکھو، معاشرہ مردوں اور عورتوں دونوں پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے سفر زندگی میں ان دونوں کو دوش بدوش چلنا چاہیے۔ اگر ان میں سے ایک صنف پیچھے رہ جائے تو زندگی کی گاڑی آگے نہیں چل سکتی۔ اسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ان طبعی خصوصیات کے علاوہ جو افزائش اور پرورش نسل کے لیے مرد اور عورت میں الگ الگ رکھی گئی ہیں، ان دونوں کی صلاحیتوں میں کوئی فرق نہیں۔ بنابراین اسلامی معاشرے کے مردوں اور عورتوں دونوں کی خصوصیات یہ ہونی چاہیے کہ وہ نمبر 1 قوانین خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوں، نمبر 2 ان قوانین کی محض میکانکی طور پر اطاعت نہ کریں بلکہ دل کی گہرائیوں میں ان کی صداقت اور نتیجہ خیزی پر ایمان رکھیں، نمبر 3 اپنی صلاحیتوں کی نشوونما کر کے انہیں صرف وہاں صرف کریں جہاں صرف کرنے کا حکم قوانین خداوندی کی روح سے ملے، نمبر 4 وہ عہد جو انہوں نے اپنے خدا سے باندھا ہے اسے سچ کر دکھائیں، نمبر 5 مشکلات اور مصائب کے مقابلے میں ثابت قدم اور مستقل مزاج رہیں، نمبر 6 نوع انسان کی خدمت کے لیے شاخ ثمردار کی طرح جھکے رہیں، نمبر 7 اپنی ہر متاع کو نظام خداوندی پر سے نچھاور کر دینے کے لیے تیار ہوں، نمبر 8 قوانین خداوندی نے جہاں جہاں رکنے کا حکم دیا ہے وہاں سے رکیں، ان پر جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں ان کا پورا خیال رکھیں، نمبر 9
اپنی عفت و عصمت کی پوری پوری حفاظت کریں۔ نمبر 10، غرض یہ کہ زندگی کے ہر قدم پر قوانین خداوندی کو اپنے سامنے رکھیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہیں خدا کا قانون مکافات زندگی کی ہر تباہی سے محفوظ رکھے گا اور انہیں ان کی صحیح و عمل کا اجر عظیم عطا کرے گا۔ اس باب میں مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اے رسول، انہیں یہ بھی بتا دو کہ جب کسی معاملے میں خدا اور اس کا رسول نظام خداوندی کوئی فیصلہ دے دے تو مومن مردوں اور عورتوں کو اس میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ انہیں بطیب خاطر اس فیصلے کا پابند رہنا ہوگا۔ جو اس کی خلاف ورزی کرے تو وہ سیدھا راستہ چھوڑ کر بہت ہی غلط راستے پر جا پڑے گا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا۔ لیکن اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ اطاعت نظام خداوندی کی اطاعت ہے، اگرچہ اس نظام کے فیصلے رسول کی طرف سے صادر ہوتے ہیں۔ اس سے رسول کی ذاتی اطاعت مقصود نہیں۔ رسول کی ذاتی رائے یا مشورے سے تمہیں اختلاف کا حق حاصل ہے۔ اس اختلاف کا نام معصیت خدا اور رسول نہیں ہوگا۔ اس باب میں زید کا واقعہ ایک بیان مثال ہے جسے اس نکتے کی وضاحت کے لیے یہاں بیان کیا جاتا ہے۔ زید پر اللہ کے بھی بہت سے احسانات تھے اور اے رسول تیرے ذاتی احسانات بھی بہت تھے۔ تو اس سے کہہ رہا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رہنے دو اور اس طرح قانون خداوندی کی روح سے تمہارا جو رشتہ قائم ہوا ہے اس کی نگہداشت کرو۔ اگر تمہیں کوئی چھوٹی موٹی شکایت ہے تو اس سے درگزر کرو، اور اگر کوئی گہرا اختلاف ہے تو اسے بیان کرو۔ اسے دل میں چھپائے رکھنے سے کچھ حاصل نہیں، اس لیے کہ اگر تم اسے اس وقت چھپائے بھی رکھو گے تو طلاق دینے کی صورت میں قانون خداوندی کی روح سے اسے تمہیں ظاہر کرنا پڑے گا۔ یوں ہی طلاق تو نہیں دے دی جائے گی۔ تم لوگوں سے مت ڈرو کہ وہ کیا کہیں گے، ڈرنے کا حق تو صرف قانون خداوندی سے ہے کہ اس کے خلاف کوئی بات نہ ہو جائے۔ لیکن زید نے تیرے مشورے کو نہ مانا اور اپنی بیوی سے قطع تعلق کر لیا۔ اس کے بعد تم نے قانون خداوندی کے مطابق اس کی مطلقہ بیوی سے شادی کر لی تاکہ اسے اس حادثے سے جو صدمہ پہنچا ہے اس کی تلافی ہو جائے۔ ہم نے اس باب میں واضح ہدایت نازل کر دی تھی جب کہا تھا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا۔ نکاح حقیقی بیٹے کی بیوی سے جائز نہیں۔ منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ رسول اللہ کا یہ عمل قانون خداوندی کے عین مطابق تھا۔ اس واقعے سے دو باتیں واضح ہو گئیں۔ ایک یہ کہ اطاعت انہی فیصلوں کی لازم ہے جنہیں رسول نظام خداوندی کی طرف سے نافذ کرے، اس کے ذاتی مشورے یا رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور دوسرے یہ کہ عدیہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں بن جاتے۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ جو بات قانون خداوندی نے جائز قرار دے دی ہو اس کے کر لینے میں نبی کے لیے کوئی حرج نہیں ہوتا۔ یہ قانون اس نبی کے لیے خصوصیت کے ساتھ نہیں بھیجا گیا۔ قانون خداوندی شروع سے ایسا ہی رہا ہے۔ اللہ کا قانون اس کی مشیت کی روح سے مقرر شدہ پیمانوں کے مطابق بنتا ہے۔
ہنگامی حوادث سے متاثر ہو کر نہیں بنا کرتا، اسی لیے وہ غیر متبدل اور ابدی ہوتا ہے۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا۔ تم سے پہلے جتنے رسول گزرے ہیں ان کے لیے بھی اسی قسم کے قوانین خداوندی بھیجے گئے تھے۔ وہ صرف قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کے نتائج سے ڈرتے تھے، لوگوں کی باتوں کا خیال نہیں کرتے تھے۔ وہ خوب جانتے تھے کہ ہم اپنے اعمال کے لیے صرف خدا کے سامنے جواب دہ ہیں اور کسی کے سامنے نہیں، اور اسی کو وہ اپنا نگران سمجھتے تھے۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ تم لوگوں کو جو زید کی مطلقہ بیوی سے نکاح پرچے میں گوئیاں کرتے ہو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ محمد تم میں سے کسی لڑکے کا باپ نہیں۔ اگر کسی کو محبت سے بیٹا کہہ دیا جائے تو وہ بیٹا نہیں بن جایا کرتا، نہ ہی یہ رسول اپنے خود ساختہ احکام وضع کرتا ہے۔ وہ خدا کے احکام تم تک پہنچاتا ہے اور انہی احکام کی خود اطاعت کرتا ہے۔ یہ احکام ایسے ہیں جن میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، نہ اس رسول کی زندگی میں نہ اس کے بعد، کیونکہ اس کے بعد نبوت یعنی خدا کی طرف سے وحی ملنے کا سلسلہ ختم ہو گئی، اور یہ سب کچھ اللہ کے لامحدود علم کی بنا پر ہوا، جو خوب جانتا ہے کہ نبوت کا سلسلہ کب تک جاری رکھنا چاہیے تھا اور کب اسے ختم کر دینا چاہیے۔ جو کچھ انسانوں کی رہنمائی کے لیے دیا جانا مقصود تھا وہ قرآن میں اپنی تکمیل تک پہنچ گیا، اور قرآن کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا، اس لیے اس کے بعد نبوت کی ضرورت ہی نہ رہی۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا۔ نبوت تو ختم ہو گئی، باقی رہا فریضہ رسالت، یعنی خدا کے احکام کو لوگوں تک پہنچانا اور ان کے مطابق ایک نظام قائم کرنا۔ سو اسے امت محمدیہ کے سپرد کر دیا۔ سو اے جماعت مومنین، تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم قوانین خداوندی کو خود اپنے سامنے بھی رکھو اور ان کا چرچا بھی کرو۔ وسبحوه بكرة وأصيلا۔ اور ان کی عملی تنفیذ کے لیے دن رات سرگردہ رہو۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما۔ اگر تم ایسا کرتے رہے تو قوانین خداوندی کی برکات اور اس کی کائناتی قوتوں کی تائید و نصرت تمہارے ساتھ رہے گی۔ ان کی طرف سے تم پر تبریک و تہنیت کے پھول برسیں گے۔ اس کا عملاً نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تمہیں زندگی کی ہر قسم کی تاریکیوں سے نکال کر جگمگاتی روشنی میں لے آئے گا اور تمہاری تمام صلاحیتوں کی نشوونما کرتا چلا جائے گا۔ تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما۔ ان مومنین کی موجودہ زندگی بھی درخشندہ و تابناک ہوگی، اور اس کے بعد بھی جب وہ اپنے اعمال کے نتائج کا سامنا کریں گے، حقیقی زندگی اور سلامتی کی جاں فضا اور روح پرور دعائیں ہر طرف سے ان کا استقبال کریں گی اور انہیں نہایت باعزت مقام عطا کیا جائے گا۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا۔ اے نبی، ہم نے تجھے اس لیے بھیجا ہے کہ تو وحی خداوندی کے مطابق ایسا نظام قائم کر دے جو تمام انسانوں اقوام عالم کے اعمال کی نگرانی کرے اور لوگوں کو بتا دے کہ اس کے مطابق چلنے کا انجام کیسا خوشگوار ہوگا اور اس کی خلاف ورزی کے عواقب کس قدر تباہ کن ہوں گے۔ وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ ہمارا یہ رسول ہمارے ضابطے کے مطابق نوع انسان کو نظام خداوندی کی طرف دعوت دیتا ہے اور انسانی زندگی کی تاریک راتوں میں سورج کی طرح جگمگاتا ہے۔
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ اے رسول، تو اس ضابطۂ ہدایت پر ایمان رکھنے والوں کو خوشخبری دے کہ انہیں خدا کی طرف سے بڑی خوشحالیاں اور فارغ البالیاں نصیب ہوں گی۔ ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ تو اس پیغام کو عام کرتا جا اور مخالفین، کافرین اور منافقین کی کوئی بات نہ مان۔ ان سے مفاہمت کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ ان کی طرف سے تجھے جو ایذائیں پہنچی ان کی پرواہ نہ کر۔ نظام خداوندی کی محکمیت پر پورا بھروسہ رکھ۔ تو دیکھے گا کہ اس نظام پر بھروسہ کس قدر کافی و دافی ثابت ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا۔ جیسا کہ کہا جا چکا ہے، اس معاشرے میں عورتوں نے بھی مردوں کے ساتھ کام کرنا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ عائلی مرد اور عورت کی گھر کی زندگی کے متعلق نہایت واضح ہدایات اور احکام ان کے سامنے ہوں۔ اس سلسلے میں بہت سے احکام پہلے بھی دیے جا چکے ہیں، اب انہی کے تسلسل میں مزید احکام دیے جاتے ہیں۔ اے جماعت مومنین، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں قانون کے مطابق طلاق دے دو قبل اس کے کہ تم نے انہیں چھوا ہو، تو تمہارے لیے ضروری نہیں کہ تم ان کی عدت کا شمار کرو، جس میں ان کا نان نفقہ تمہارے ذمہ ہوتا ہے اور جس میں وہ دوسری جگہ شادی نہیں کر سکتی۔ تم انہیں مناسب سامان دے کر نہایت خوشگوار انداز سے رخصت کر دو۔ نکاح ایک معاہدہ ہے، جب دیکھا جائے کہ وہ معاہدہ نبھ نہیں سکتا تو قاعدے اور قانون کے مطابق اسے فسخ کر دیا جائے۔ اس میں تلخی پیدا ہونے کی کون سی بات ہے؟ یا ایھا النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتي آتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما۔ اے نبی، تیرے لیے تیری وہ بیویاں حلال ہیں جن کے مہر ادا کر کے تو نے ان سے نکاح کیا ہے، نیز وہ عورتیں جو کفار کی طرف سے لوٹ کر تمہاری طرف آئی ہیں، نیز تیرے چچا کی بیٹیاں اور پھوپھی کی بیٹیاں اور تیرے ماموں کی بیٹیاں اور خالہ کی بیٹیاں جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت بھی جو بلا مہر طلب کیے تیرے نکاح میں آ جانا چاہے اور تو بھی اس سے نکاح کرنا پسند کرے۔ یہ دونوں احکام کہ غمزادہ وغیرہ کے سلسلے میں صرف وہ جو ہجرت کر کے آئیں اور نکاح بلا مہر صرف تیرے لیے مخصوص ہیں، عام مومنین کے لیے نہیں۔ عام مومنین کے لیے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے ضمن میں جو ان کے معاشرے میں پہلے سے موجود تھیں جو احکام دیے جا چکے ہیں، ان کا ہمیں علم ہے، وہ قرآن میں دیگر مقامات پر موجود ہیں۔ یہ تیرے لیے خصوصی احکام اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ تجھے معاملات کے سلجھانے میں دقت نہ ہو،
ضابطۂ خداوندی میں اس قسم کے خصوصی احکام کی گنجائش اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ ان سے معاشرے کی حفاظت ہو جائے اور افراد کی نشو و نما میں فرق نہ آئے۔ یہ خدا کی عین مرحمت ہے۔ ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما۔ اس کے ساتھ ہی اے نبی تجھ پر کچھ خاص پابندیاں بھی عائد کی جاتی ہیں جو عام مومنین پر عائد نہیں کی گئیں۔ پہلے کہا جا چکا ہے کہ اب جبکہ معاشرے کے ہنگامی حالات باقی نہیں رہے تو اپنی بیویوں کو اجازت دے دے کہ جو تیرے ساتھ رہ کر تیرے جیسی اسرت کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں وہ تیری زوجیت میں رہیں، جو ایسا نہیں چاہتی انہیں حسن کارانہ انداز سے الگ کر دے۔ جب انہیں اس کا اختیار دیا گیا ہے تو تجھے بھی اس کا اختیار دیا جاتا ہے کہ ان میں سے جس کے متعلق تو سمجھتا ہے کہ وہ تمہاری صحیح رفیقہ حیات بن کر رہ سکتی ہے اسے رکھ لے، جو ایسا نہیں کر سکتی اسے الگ کر دے۔ یہ لڑائیوں کی وجہ سے پیدا شدہ ہنگامی حالات میں تیرے ہاں آئی تھی، اس وقت اولین مقصد ان کی حفاظت اور پناہ دہی تھی۔ اب جبکہ حالات اعتدال پر آ گئے ہیں ان امور پر نظر ثانی کر لینی چاہیے اور اپنے اپنے حالات کی روشنی میں مستقبل کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر تو ان میں سے کسی سے الگ ہو جائے اور دیکھے کہ تجھ سے علیحدہ ہونے کے بعد وہ افسردہ خاطر ہو رہی ہے اور تمہارے ہاں آ جانا اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا موجب ہوگا تو تمہیں اس کی بھی اجازت ہے کہ اسے دوبارہ اپنے حلقہ زوجیت میں لے آؤ، بشرطے کہ وہ اس پر رضامند ہو جو تو انہیں دے، اور انہیں اس کی شکایت نہ ہو کہ نبی کے گھر میں رہ کر ہمیں یہ نہیں ملتا اور وہ نہیں ملتا۔ یہ باتیں اس لیے واضح کر دی گئی ہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا کیا خیالات آ سکتے ہیں۔ اللہ ہر بات کا علم رکھتا ہے اور اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ اس کے بعد تمہارے لیے کسی نئی عورت سے شادی کرنا جائز نہیں ہوگا، نہ ہی یہ کہ ان بیویوں میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ کسی اور عورت سے نکاح کر لے، خواہ اس کی خوبیاں تمہیں کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگیں۔ اب تیری بیویاں وہی رہیں گی جو تیری بیویاں بن چکی۔ یہ پابندی خاص تیرے لیے ہے، دوسرے مسلمانوں کے لیے نہیں۔ یاد رکھو خدا کا قانون تمام امور کی نگہداشت کرتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما۔ اسی سلسلے میں جماعت مومنین کے لیے معاشرتی آداب سے متعلق کچھ ہدایات بھی ضروری ہیں۔ پہلی بات یہ کہ تم یوں ہی بن بلائے اور بغیر اجازت لیے رسول کے گھر نہ چلے جایا کرو، اس سے اس کی پرائیویسی میں خلل آتا ہے۔
اگر وہ تمہیں کھانے کے لیے بلائے تو اس کے ہاں جاؤ، لیکن وہ بھی اس طرح نہیں کہ تم کھانا پکنے سے پہلے ہی وہاں جا بیٹھو اور کھانے کا انتظار کرتے رہو۔ جب کھانا تیار ہو جائے اور وہ تمہیں بلائے تو پھر اندر جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو وہاں سے چلے آؤ، وہیں بیٹھے باتوں میں نہ لگ جاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اسے تکلیف ہوگی، لیکن وہ تمہیں شرم کی وجہ سے کہے گا نہیں، لیکن اللہ تو حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اس لیے اس نے یہ بات صاف صاف کہہ دی ہے۔ اور اگر تمہیں نبی کے گھر سے کوئی چیز لینی ہو تو اس کے لیے بھی یوں ہی بے محابہ اندر نہ چلے جایا کرو، قاعدے کے مطابق پردے کے باہر سے اسے مانگا کرو۔ یہ تمہارے لیے اور رسول کے اہل خانہ دونوں کے لیے پاکیزگی قلب کا باعث ہے۔ تمہارے لیے قطعاً جائز نہیں کہ تم کوئی ایسی بات کرو جو رسول کے لیے اذیت رساں ہو۔ پہلے کہا جا چکا ہے کہ رسول کی بیویاں مومنین کے لیے بمنزلہ ماں کے ہیں۔ یہ یوں ہی رسمی عزت و احترام کے طور پر نہیں کہا گیا، ان سے اسی طرح تمہارا نکاح حرام ہے جس طرح حقیقی ماؤں سے، اس لیے تم رسول کی وفات کے بعد بھی ان سے نکاح مت کرو۔ معاشرتی امور کی یہ باتیں بظاہر چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں، لیکن ان کا اثر بڑا دور رس ہے، اس لیے قانون خداوندی کی روح سے ان کی بڑی اہمیت ہے۔ إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما۔ ان معاشرتی آداب میں بھی اس بات کا خیال رکھو کہ ان سے مقصود تمہارے قلب و نگاہ کی تربیت ہے، اس لیے انہیں یوں ہی دکھاوے کے لیے رسماً ادا نہ کر دیا کرو، بلکہ دل کے جھکاؤ کے ساتھ ضبط خواہش کے لیے ان کی پابندی کرو۔ یاد رکھو جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تمہارے دل میں ہوتا ہے اللہ پر سب روشن ہے، اس سے کوئی شے چھپی نہیں رہتی۔ لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا۔ دوسری طرف رسول کی بیویوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ان آداب معاشرت کو ملحوظ رکھیں جن کا حکم انہیں اور عام مومن عورتوں کو دیا گیا ہے، یعنی وہ اپنی زینت کو نمایاں نہ کیا کریں۔ ہاں اگر وہ اپنے باپ، بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں کے سامنے ایسا کر لیں تو اس میں کچھ مذائقہ نہیں، یا اپنے ملازموں کے سامنے، خواہ وہ لڑکے ہوں یا عورتیں، ان کے لیے بہرحال قوانین خدابندی کی نگہداشت ضروری ہے۔ انہیں اس حقیقت کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ قانون خدابندی کی نگاہ ہر چھوٹی بڑی بات پر رہتی ہے۔ اس کی مصلحت سورت نمبر 24 آیت نمبر 31 میں بیان کی جا چکی ہے۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ یہ قوانین و ضوابط اس لیے دیے گئے ہیں کہ تمہارا معاشرہ مثالی معاشرہ بن جائے اور نوع انسان کے لیے نمونہ۔ جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے ان قوانین کی اطاعت سے تمہیں خدا کی نصرت اور اس کی کائناتی قوتوں کی تائید حاصل رہے گی۔ یہی تائید و نصرت تمہارے نظام کی مرکزی شخصیت خود رسول کو بھی حاصل ہے۔ لیکن تم اس اطمینان میں نہ رہو کہ جب خدا اور اس کے ملائکہ کی تائید و نصرت تمہارے رسول کے ساتھ شامل ہے تو تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے عمل پیہم سے رسول کے مشن کی تقویت کا معجب اور اس کے دست و بازو بنو، اس کے پروگرام کو تکمیل تک پہنچاؤ۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ دل کے جھکاؤ کے ساتھ اس کی پوری پوری اطاعت کرو۔ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ اس کے برخلاف جو لوگ اللہ اور اس کے رسول یعنی نظام خدابندی کے لیے کسی تکلیف یا ضعف کا موجب بنتے ہیں وہ دنیاوی زندگی کی خوشگواریوں سے بھی محروم رہتے ہیں اور آخرت کی سرفرازیوں سے بھی۔
وہ ذلت آمیز تباہی کے عذاب میں محفوظ ہوں گے۔ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد اشتملوا بهتانا وإثما مبينا۔ اور یہ بات صرف اس نظام خداوندی کی مرکزی شخصیت تک ہی محدود نہیں۔ جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے ایذا رسانی کا موجب بنتے ہیں اور ان پر ناکردہ گناہوں کا الزام دھرتے ہیں تو وہ بہت بڑے جرم کے مرتکب ہوتے ہیں، انہیں بھی اس کی سزا مل کر رہے گی۔ یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ اے نبی، تو اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دے کہ وہ باہر نکلیں تو اپنے کپڑوں کے اوپر ایسا کشادہ سا کپڑا پہن لیا کریں جس سے زینت نمایاں نہ ہو۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ وہ پہچانی جا سکیں کہ شریف بیویاں جا رہی ہیں اور کوئی بدقماش انہیں تنگ نہ کرے۔ یہ چیز ان کے لیے قانون خداوندی کی روح سے حفاظت اور تربیت کا موجب بن جائے گی۔ لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا۔ تم اتنی احتیاط برتو، اگر اس کے بعد بھی منافقین یعنی وہ لوگ جن کے دل میں خباثتیں بھری ہوئی ہیں اور وہ فتنہ پرور جن کا کام ہی معاشرے میں شرانگیز خبریں پھیلانا ہے، اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے تو پھر ان کے خلاف قوت کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اس سے یہ لوگ کچھ عرصے بعد یہاں سے دور ہو جائیں گے۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ اور ان تمام مراعات سے محروم کر دیے جائیں گے جو انہیں اسلامی مملکت کے شہری ہونے کی حیثیت سے حاصل ہے۔ اگر یہ اس پر بھی اپنی سرکشی سے باز نہیں آئیں گے تو جہاں کہیں بھی ہوں گے انہیں گرفتار کیا جائے گا اور سختی سے قتل کیا جائے گا۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ ایسے لوگوں سے اس قسم کا سلوک کوئی نئی بات نہیں، خدا کا قانون شروع ہی سے ایسا چلا آ رہا ہے کہ شریفوں کو تنگ کرنے والے اور معاشرے میں فساد برپا کرنے والے اگر اپنی نازیبا حرکتوں سے باز نہ آئیں تو انہیں سخت سزا دی جائے، اور تو خدا کے قانون میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں پائے گا۔ يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا۔ اس پر یہ منافقین اور فتنہ پرداز پوچھتے ہیں کہ جس انقلابی دور کے متعلق تم کہتے ہو کہ اس میں شریر النفس بدقماش لوگوں کو ایسی سزا ملے گی، وہ دور کب آئے گا؟ ان سے کہو کہ اس کے ظہور کے ٹھیک وقت کے متعلق خدا ہی جانتا ہے، میں نہیں بتا سکتا۔ اے پوچھنے والے، تجھے کیا معلوم کہ وہ انقلابی دور تیرے سر پر ہی کھڑا ہو؟ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا۔ اس لیے کہ یہ مخالفین رفتہ رفتہ اس مقام تک آ پہنچے ہیں جہاں انہیں زندگی کی خوشگواریوں سے محروم کر دیا جائے۔ ان کے لیے ان کے اعمال نے بڑا تباہ کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا۔ ایسا عذاب جس سے یہ کبھی نکل نہیں سکیں گے، نہ اس دنیا میں نہ اس کے بعد، نہ ان کا کوئی کارساز و چارہ کار ہوگا، نہ کوئی معین و مددگار۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا۔
اس وقت ان کی حالت یہ ہوگی کہ یہ اس تباہی کی آگ میں اوندھے منہ جھونک دیے جائیں گے اور یہ بسد حسرت و یاس کہیں گے کہ کاش ہم بھی اللہ اور رسول نظام خداوندی کی اطاعت کرتے تو ہماری آج یہ حالت نہ ہوتی۔ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا۔ اس وقت ان کے عوام کہیں گے کہ اے ہمارے نشوونما دینے والے، ہم نے اپنے ان لیڈروں کی جو ہم میں بڑے بنے ہوئے تھے اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں زندگی کے صحیح راستے سے بہکا دیا۔ ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔ لہذا اے ہمارے پروردگار، تو انہیں دوہری سزا دے اور انہیں زندگی کی خوشگواریوں سے اس طرح محروم رکھ کہ ان تک کچھ بھی پہنچنے نہ پائے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها۔ لیکن اے جماعت مومنین، یہ انقلاب اس صورت میں برپا ہو سکے گا کہ تمہارا معاشرہ صحیح خطوط پر متشکل ہو جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے رسول کی پوری اطاعت کرو اور اسے اس طرح تنگ نہ کرو جس طرح بنی اسرائیل قدم قدم پر اپنے رسول موسیٰ کو تنگ کرتے تھے۔ اس کی تفاصیل مختلف مقامات پر آ چکی ہیں، بالخصوص سورہ بقرہ میں۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جہاں تک موسیٰ کا تعلق تھا اس کا تو اس سے کچھ نہ بگڑا، اس لیے کہ خدا کے ہاں اس کا مقام بہت بلند تھا، لیکن بنی اسرائیل سے تمکن فی الارض کا جو وعدہ کیا گیا تھا اس کے پورا ہونے کا وقت بہت پیچھے جا پڑا، اور اس تمام مدت میں وہ تباہ حال حیران و سرگرداں پھرتے رہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تم ہمیشہ قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو اور جو بات کرو محکم اور استوار کرو۔ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ایسا کرو گے تو وہ تمہارے سب کام سنوار دے گا اور تمہاری بھول چوک یا چھوٹی موٹی لغزشوں کے مضر اثرات سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ یاد رکھو، جو قوم بھی اللہ اور اس کے رسول نظام خداوندی کی اطاعت کرے گی اسے عظیم الشان کامرانیاں نصیب ہوں گی۔ تم بھی جب تک ایسا کرتے رہو گے کامیابیاں تمہارے پاؤں چومیں گی۔ جب تم اس میں خیانت کرو گے تو تم سے یہ برکات چھین جائیں گی۔ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان کی کیفیت اشیاء کائنات کی سی نہیں ہے۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ تم اشیاء کائنات پر غور کرو، یہ بڑے بڑے اجرام سماوا، خود تمہارے کرۂ ارضی اور اس پر جمے ہوئے اتنے بڑے پہاڑ وغیرہ، ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کے ذمے جو فرائض عائد کیے گئے ہیں یہ سب ان کی بجا آوری میں ہمتن مصروف ہیں۔ کوئی اس میں ذرا سی خیانت نہیں کرتا، وہ اس کے تصور تک سے ڈرتے ہیں، لیکن انسان کی یہ حالت ہے کہ جو فرائض اس کے ذمے عائد کیے جاتے ہیں یہ ان کی بجا آوری میں خیانت کرتا ہے، حالانکہ ایسا کرنے میں کسی اور کا کچھ نہیں بگڑتا، خود اسی کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ اس کی کتنی بڑی جہالت ہے جس کی وجہ سے یہ خود اپنے آپ پر اس قدر زیادتی کرتا ہے۔ اگر یہ بھی اشیاء کائنات کی طرح لیکن بطیب خاطر وہی کے مقرر کردہ راستے پر چلتا جائے تو اسے کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما۔
یہاں پر یہ سوال پیدا ہوگا کہ انسان کو بھی دیگر اشیاء کائنات کی طرح ایسا کیوں نہ پیدا کر دیا گیا کہ یہ خود بخود وحی کا اتباع کرتا جائے؟ اس کا جواب واضح ہے، جیسا کہ متعدد مقامات پر بتایا جا چکا ہے۔ اگر انسان کو بھی مجبور پیدا کر دیا جاتا تو اس میں اور حیوانات میں کوئی فرق نہ رہتا۔ انسان کو صاحب اختیار و ارادہ پیدا کیا گیا ہے تاکہ یہ اپنی مرضی سے جو راستہ چاہے اختیار کرے۔ نیکی وہی نیکی ہے جسے انسان اپنے اختیار و ارادہ سے کرے۔ نہ مجبوری کی نیکی نیکی ہوتی ہے، نہ مجبوری کی بدی بدی۔ اس کے صاحب اختیار و ارادہ ہونے میں ہی شرف انسانیت کا راز پنہاں ہے، اور اسی سے یہ اپنے اعمال کا ذمہ دار قرار پاتا ہے، اور یہی وہ ذمہ داری ہے جس کی بنا پر منافق اور مشرک مردوں اور عورتوں کو ان کے غلط اعمال کی سزا ملتی ہے، اور مومن مردوں اور عورتوں پر انعامات خداوندی کا صحابہ کرم جھوم کر آتا ہے۔ ہاں، ان سے اگر سہو و خطا سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو اس کے مضر اثرات سے ان کی حفاظت کر دی جاتی ہے۔ اس طرح ان کی ذات کی صلاحیتوں کی نشو و نما ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ بات اسی صورت میں ممکن تھی کہ انسان صاحب اختیار و ارادہ ہوتا۔